5 مرتبہ آیہ شریفہ کی تلاوت کے التماس سے جو بیمار ہیں ان کے اور خاص طور پر جن کے لیے التماس سے دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 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 السوء ويجعلكم خلفاء الأرض۔ خدا بحق بیمار کربلا جو بھی مریض ہیں اور جن کے لیے خصوصی دعا کی التماس کی گئی ہے، سب کو بحق بیمار کربلا شفا عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ سب مل کے صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقرآنه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ عرض ہوا کہ یہ جو مجالس سید الشہداء ہیں در حقیقت خدا کی طرف سے ایک جامع ہدایت کا نظام ہے کہ بشریت کو ظہور کی طرف لے کر جایا جا سکے، اور جب امام کا ظہور ہوگا تب لوگ محسوس کریں گے کہ جو بقیت اللہ ہے وہ نتیجہ ہے سار اللہ کا۔ آج کی جو مجلس ہوگی اس کے اندر کوشش یہ ہوگی کہ اہل البیت علیہ السلام نے جس طرح سے امام حسین سے جڑی ہوئی ہر چیز کے اوپر تاکید کی اور خاص قسم کا ایک اہتمام کیا، اور جس طرح سے عصر غیبت کے اندر وہ اسٹریٹجک جگہ جہاں سے گراؤنڈ پرووائڈ ہونی ہے امام کے ظہور کے لیے، شروع سے ہی اہل البیت نے
ایک خاص قسم کی توجہ دی اہل البیت کے اس خاص قسم کے اہتمام کا جو نتیجہ، وہ نتیجہ پیش کرنا ہے آج کی مجلس کے اندر۔ اس کو ذرا غور سے سنیں۔ آج کی جو گفتگو ہوگی ہر لفظ کے پیچھے حدیث ہے۔ گرچہ میں ہر حدیث کو بیان نہیں کر پاؤں گا کیونکہ آج کی مجلس کے اندر ہی میں نے اس موضوع کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور کل سے جو عزاداران سید الشہداء ان کی ذمہ داریاں ظہور کے حوالے سے اس پر گفتگو کرنی ہے، تو اوور آل مجلس احادیث کا ایک مجموعہ، ہر لفظ کے پیچھے حدیث موجود ہے۔ اہل البیت علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اس عزاداری کا کیا رزلٹ نکلے گا، کیا نتیجہ نکلے گا۔ بہت ساری روایات چھٹے امام سے بھی ہے، پانچویں امام سے بھی ہے۔ اس روایات کے اندر آیا ہے کہ ظہور سے پہلے، امام کے ظہور سے پہلے 2 پرچم بلند ہوں گے۔ ان روایات کے اندر پرچم کنایہ ہے گورنمنٹ اور حکومت سے، یعنی امام کے ظہور سے پہلے 2 حکومتیں قائم ہو جائیں گی۔ روایت کے جملے 2 پرچم بلند ہوں گے، ایک پرچم خراسان سے بلند ہوگا اور دوسرا پرچم یمن سے بلند ہوگا، اور وہ پرچم جو خراسان سے بلند ہوگا وہ قوم سے ایک مرد اس پرچم کو بلند کرے گا۔ قوم کے حوالے سے خاص ہسٹری اور قوم کے حوالے سے ائمہ علیہ السلام کی خاص توجہ۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ سن 73 ہجری میں خود امام باقر علیہ السلام کے حکم پہ قم شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ تو شہر قم خود امام کے حکم پہ اس شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی وجہ کیونکہ ایک اہم اور کلیدی رول شہر قم نے عصر ظہور میں پلے کرنا تھا، پہلے سے خصوصی اس کا اہتمام کیا گیا۔ اور قوم کا جو نام دیا گیا، یہ بھی روایات کے اندر اہل البیت علیہ السلام نے بیان کیا۔ کیوں قوم کو قوم کہتے ہیں؟ بتایا کہ قوم کو قوم اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ قیام کریں گے، قائم آل محمد کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، کیونکہ آخری حجت کا نام قائم، اور قوم کے لوگ اس قائم کی مدد کریں گے۔ تو اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے خود معصوم کے جملے ہیں، چھٹے امام کے جملے ہیں کہ قوم کو قوم نام دیا گیا۔ تو قوم کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، اور قوم کا کہ اپنی ایک ہسٹری ہے، اور ائمہ علیہ السلام کی ایک خصوصی توجہ قوم کے اوپر۔ معصوم سے روایت سے کہ خدا کا ایک حرم ہے، اس حرم کا نام مکہ ہے، رسول خدا کا ایک حرم ہے، اس حرم کا نام مدینہ ہے، امیر المؤمنین کا ایک حرم ہے، اس حرم کا نام کوفہ ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں ہم اہل البیت کا بھی ایک حرم ہے، اس حرم کا نام قم ہے، قم۔ ایک اور روایت بھی چھٹے امام سے ہے کہ ابھی امام کاظم علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، اس وقت فرما رہے ہیں کسی قوم کے اندر میری نسل میں سے ایک بانو
دفن ہو جائے گی، اور جو بھی معرفت کے ساتھ اس کی زیارت کرے گا وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں قوم کی ہسٹری۔ تو آخری زمانے کی روایات اس کے اندر اس بات کی تصریح موجود ہے کہ ایک مرد قم سے قیام کرے گا اور وہ حکومت قائم کرے گا، یہیں سے امام کے ظہور کے لیے جو زمین سازی ہونی ہے اس کا آغاز ہوگا۔ ہر لفظ کے پیچھے روایات ہر لفظ کے پیچھے۔ امام کے ظہور کے لیے زمین سازی، آغاز یہاں سے ہوگا، قم سے ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد دو نام آئے ہیں روایات کے اندر، ایک نام سید خراسانی کا، دوسرا نام شعیب بن صالح کا آیا ہے۔ یہ دو نام تصریحاً روایات کے اندر آئے ہیں کہ سید خراسانی اور شعیب بن صالح یہ اس پرچم کو جو قوم کے مرد نے اٹھایا تھا کس کے حوالے کریں گے؟ صاحب پرچم کے حوالے کریں گے۔ روایت کے جملے یہ ہیں وَلَا يَدْفَعُونَهَا إِلَّا إِلَىٰ صَاحِبِهَا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرچم اٹھے گا خراسان سے، یہ پرچم نہیں گرے گا۔ جو حکومت یہاں قائم ہوگی اس گورنمنٹ کو کوئی چینج نہیں کر سکے گا، رجیم چینج نہیں ہوگی، کیونکہ روایت کے جملے لا يدفعونها، اس پرچم کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے، کسی کے حوالے، الا اگر کریں گے تو کس کے حوالے کریں گے؟ الا صاحبہ، صاحب پرچم، امام زمانہ، اس کے حوالے کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل خراسان والے اس پرچم کو گرنے نہیں دیں گے، اس حکومت کو گرنے نہیں دیں گے، یہاں کسی قسم کی کوئی رجیم چینج نہیں ہوگی۔ تو سید خراسانی اور شعیب بن صالح یہ حوالے کریں گے اس پرچم کو امام کے۔ اچھا، وہ مرد قم جو قم سے قیام کرے گا اور سید خراسانی اور شعیب بن صالح اس پرچم کو امام کے حوالے کریں گے، گیپ کتنا ہوگا یہ بھی روایات کے اندر آ گئی۔ بعض روایات کے اندر 20 سال کا گیپ، بعض روایات کے اندر 50 سال کا گیپ، اور متعدد روایات کے اندر ایک عام انسان کی جو معمولی ایج ہوتی ہے اس کے برابر ہوگی۔ ایک عام انسان کی جو معمولاً ایج ہوتی ہے 50، 55، 60 سال، اسی ایوریج میں یہ فاصلہ ہوگا۔ یہ سید خراسانی اور قم سے جو مرد قیام کرے گا اور حکومت قائم کرے گا، اس کے درمیان اتنا گیپ ہوگا۔ یہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں اہل البیت علیہ السلام نے پہلے سے ہی ہمیں بیان کی ہیں، اور جس میں سید خراسانی کی ڈیفرنٹ خصوصیات بیان ہو گئی ہیں، وہ کس قسم کا آدمی ہوگا، اور جو چیز پررنگ روایات کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی چہرہ رکھنے والا شخص ہوگا۔ اور شعیب بن صالح کے حوالے سے روایات کے اندر جس نقطے کے اوپر زیادہ تاکید ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک نظامی چہرہ رکھنے والا فوجی آدمی ہوگا، کمانڈر ہوگا وہ۔ اور جنگوں کے حوالے سے بھی روایات کے اندر بیان ہوا ہے کہ یہ اہل خراسان کن کن کے ساتھ جنگیں لڑیں گے۔ روایات کے اندر یہودیوں کے ساتھ جنگ کا ذکر موجود ہے،
سفیانی کے ساتھ جنگ کا ذکر موجود ہے، رومیوں کے ساتھ جنگ کا ذکر موجود ہے، ترکوں کے ساتھ جنگ کا ذکر موجود ہے۔ یہ 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ جنگ کا ذکر موجود ہے۔ اب اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہود تو واضح ہے، کلیئر ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ روایات کے اندر روم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ رومی مراد کیا ہوں گے اس سے؟ تو تمام جنہوں نے بھی حدیث کے اوپر کام کیا ہے اور جو اس مسئلے کے اوپر صاحب نظر ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی یورپین کنٹریز، صلیبی حکومتیں، ساری کی ساری، ان کو روایات کے اندر تعبیر کیا گیا ہے کس سے؟ روم سے۔ تو رومیوں کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے، یہودیوں کے ساتھ ذکر ہے، سفیانی کے ساتھ اسپیشلی ذکر ہے جنگ کا، اور ترکوں کے ساتھ یہ بھی روایات کے اندر موجود ہے۔ اور ترک کا جو لفظ، یہ بھی صرف مثلا یہ ترکی کے رہنے والے ترک نہیں، اس کا دائرہ وسیع ہے۔ یہ جو بلغاری ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے لفظ ترک کا، اور اسی طرح سے جو تاتاری ہیں، مغل ہیں، ان پر بھی، جو ریشنز روس والے ہیں ان کے اوپر بھی، اور موجودہ ترکی والے، ان سب کے اوپر ترک کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ایک جنگ ترکوں کے ساتھ بھی ہوگی۔ تو یہ جو خراسانی ہوگا، جو قوم کے اندر جو پرچم بلند ہوگا، ان کی جنگوں کا بھی تذکرہ روایات کے اندر موجود ہے، اہل البیت نے پہلے سے بیان کیا ہے۔ سفیانی کے ساتھ جنگ کا تذکرہ موجود ہے، اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کا تذکرہ موجود ہے۔ یہودی 3 مرحلوں میں جا کے ان کا اختتام ہوگا، 3 مرحلوں میں جا کے، ذرا غور سے سنیں اس کو۔ پہلا مرحلہ امام کے ظہور سے پہلے براہ راست جنگ ہوگی، قوم سے بلند ہونے والے پرچم اس کے ساتھ، خراسان سے براہ راست جنگ ہوگی ظہور سے پہلے۔ اور پھر امام کے ظہور کے بعد جب امام آئیں گے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، تو اس وقت یہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ اور تیسرا مرحلہ جب امام کی حکومت پوری کائنات کے اوپر قائم ہو جائے گی، اور علم ترقی کرے گا، ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، تو اس علم اور ٹیکنالوجی کی آڑ میں جو بچے کچے یہودی انڈر گراؤنڈ جا کے وہ ایک حرکت کا آغاز کریں گے، اس حرکت کو روایات کے اندر دجال کے خروج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دجال کے خروج سے، یہ دجال کا خروج اور آل ٹیکنالوجی بیس پہ ہوگا، ٹیکنالوجی بیس پہ، جس میں کوئی لڑنا شڑنا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کی ذریعے سے ذہنوں کو ٹریپ کرنے کی، انحراف پیدا کرنے کی، اس طرح کی کوشش ہوگی، کیونکہ علم اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کرے گی جب امام کی حکومت تثبیت ہو جائے گی پوری دنیا کے اوپر۔ تو ان 3 مرحلوں میں یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی۔ پہلا مرحلہ ظہور سے پہلے، جس میں یہ خراسان سے بلند ہونے والا پرچم براہ راست، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ یہودی کمزور ہو جائیں گے، ختم نہیں ہو جائیں گے۔ یہ روایات کے جملے، کمزور ہو جائیں گے۔ اور دوسری جنگ امام کے ظہور کے بعد، جب امام آئیں گے بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے، اور اس وقت امام کے لشکر کے اندر یہیں اہل خراسان والے بھی ہوں گے، یمن والے بھی ہوں گے، عراق والے بھی ہوں گے، اور دنیا کی اور جگہوں سے بھی آئے ہوئے بہت بڑا لشکر ہوگا۔ یہ جو جنگ ہوگی، اس میں یہود کو شکست ہوگی، بہت کم لوگ بچیں گے، اور جو کم لوگ بچیں گے وہ مختلف ملکوں کی طرف فرار کریں گے، اور فرار کرنے کے بعد وہ خاموش نہیں رہیں گے، انڈر گراؤنڈ وہ ایک اور جنگ کی تیاری میں لگے رہیں گے، اور دجال کی شکل میں خارج ہوں گے۔ اور جب دجال کی شکل میں خارج ہوں گے
تو امام ان سب کا قلع کما کرے گا. یوں ان 3 مرحلوں کے اندر یہودیوں کا خاتمہ ہوگا. تو یہ پہلا پرچم جو روایات بتاتی ہیں کہ کہاں سے یہ خراسان سے بلند ہوگا. دوسرا پرچم روایات کی روشنی میں وہ یمن سے بلند ہوگا، اور یمن سے اٹھنے والا پرچم وہ بالکل ظہور کے نزدیک نزدیک ہوگا، بہت ظہور کے بالکل نزدیک نزدیک. اور مقایسہ کیا گیا ہے ان دونوں پرچموں کے درمیان روایات کے اندر، یمن سے اٹھنے والا، خراسان سے اٹھنے والا پرچم، اور روایات میں یہ تصریح موجود ہے کہ یمن سے اٹھنے والا پرچم زیادہ ہدایت کرنے والا ہوگا اس پرچم کی نسبت جو خراسان سے اٹھے گا. محققین نے تجزیہ اس کے اوپر کیا ہے، اور تجزیہ کر کے یہ بتاتے ہیں، خاص طور پر علی قرانی جن کی کتاب ہے عصر ظہور، بہت ہی بہترین تحقیق ہے ان کی، لبنان کے رائٹر ہیں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کیوں یمن کا پرچم زیادہ ہدایت کرنے والا ہوگا. وہ اس میں لکھتے ہیں کیونکہ یمن کا جو نظام ہوگا نا وہ زیادہ پیچیدہ نہیں ہوگا، جبکہ ایران کے اندر، خراسان کے اندر جو گورنمنٹ ہوگی، جو سسٹم و نظام ہوگا وہ زیادہ پیچیدہ ہوگا. لہٰذا پیچیدہ ہونے کی وجہ سے آسانی سے ڈیسیجن نہیں لے پائیں گے، ڈیسیجن لینے میں دیر ہوگی. جبکہ یمن کے اندر نظام پیچیدہ نہیں ہوگا، وہ جلدی سے ڈیسیجن لیں گے اور فوراً عمل کر لیں گے. اس لیے جو یمن سے اٹھنے والا پرچم ہوگا وہ پرچم زیادہ ہدایت گر ہوگا. یہ روایت کے اندر بیان ہوا ہے، اور اس پرچم کو بلند کرنے والے کا نام یمانی، نام اس کا حسن بھی آیا ہے، حسین بھی آیا ہے، اور جو زیادہ تر یمانی وہ اس پرچم کو بلند کرے گا. اچھا، یمانی کی جنگیں بڑی اہم ہیں. یمانی وہ ہوگا جو امام کے ظہور کے بعد سب سے پہلے آ کے امام سے ملے گا، اور حجاز کے اندر امام کی حکومت قائم کرنے میں رول کن کا ہوگا؟ یمنیوں کا ہوگا حجاز کے اندر. اور اس کے علاوہ پورے خلیج کے اندر امام کی حکومت قائم کرنے میں جو کلیدی اور مین رول ہوگا وہ بھی انہی یمنیوں کا ہوگا. خراسان والوں کا یہاں کوئی رول روایات کے اندر بیان اور ذکر نہیں ہوا ہے کہ حجاز کے اندر خراسانیوں کا کیا رول ہوگا، خلیجی جو ممالک ہے وہاں پہ ان خراسانیوں کا کوئی رول روایت میں ذکر نہیں ہے. خراسان سے اٹھنے والے پرچم کا رول زیادہ تر عراق کے اندر ہے، اور عراق کے بعد شام اور فلسطین کے اندر ہیں، اور شام فلسطین کے بعد یورپین کنٹریز کے اندر ہے. یہ رول ہے جنگوں کا محور. اور اس سے پہلے حجاز اور خلیجی ممالک، یہاں پہ جو یمنی ہوں گے، یمن سے اٹھنے والا جو پرچم ہوگا اس پرچم کا کلیدی اور اہم رول ہوگا. یہ دوسرا پرچم جو یمن سے اٹھے گا. تیسری چیز جو اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں بیان کی ہیں اور ظہور کی حتمی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سفیانی کا خروج ہے. اس کو ذرا غور سے سنیں. سفیانی کا خروج، یہ رجب کے مہینے میں سفیانی کا خروج ہوگا. رمضان کے مہینے میں ندائے آسمانی آئے گی، امام کی غیبت کبریٰ ختم ہو جائے گی. رمضان کے مہینے میں غیبت کبریٰ ختم ہو جائے گی، اور محرم کے مہینے میں امام علناً سب کے سامنے آ کے اپنی نہضت کا آغاز کریں گے مکے سے. شب عاشور اور روز عاشور، شب عاشور اور روز عاشور. تو جو سفیانی وہ خروج کرے گا جس کو فتنہ شام سے بھی روایات کے اندر تعبیر کیا گیا ہے. فتنہ شام، اس فتنہ شام کے پیچھے لوگ کون ہوں گے؟
تو 4 قسم کے گروہ بیان ہوئے ہیں جو اس فتنے کو شام کے اندر ایجاد کریں گے، جس کے نتیجے میں یہ سفیانی خروج کرے گا۔ ایک گروہ ترک ہیں، ان کا ذکر ہے، ان کا ہاتھ ہوگا اس فتنہ شام کے اندر۔ خلیجی ممالک اور عرب کنٹریز، ان کا ذکر موجود ہے کہ اس فتنہ شام کے اندر ان کا ہاتھ ہوگا۔ یہود اور نصارہ روایات کے اندر ان کا بھی ذکر موجود ہے کہ فتنہ شام کے اندر ان کا بھی رول ہوگا، ان کا بھی ہاتھ ہوگا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سرزمین شام کے اوپر صرف ایک سفیانی نہیں اترے گا، 2 اور نام بھی روایات کے اندر ذکر ہو گئے ہیں، ابقا اور اسحب۔ یہ 3 بندوں کا نام ذکر ہے۔ یہ تینوں اس سرزمین شام کے اندر وارد ہوں گے۔ ایک کو ترکوں کی سپورٹ حاصل ہوگی، ایک کو عربوں کی سپورٹ حاصل ہوگی، اور وہ جو سفیانی ہوگا، نام اس کا عثمان، ابو سفیان کی نسل میں سے، اس کو سپورٹ حاصل ہوگی یہود و نصارہ کی۔ اور بیسیکلی یہ سفیانی پلا بڑا ہوگا کہاں؟ روم میں پلا بڑا ہوگا، اور روایات کے اندر جہاں بھی روم کا لفظ استعمال ہو مراد اسے یورپین کنٹریز ہے۔ یہ سفیانی یہ پلا بڑا ہوگا، اس نے حجاز کو دیکھا تک بھی نہیں ہوگا، نہ مسجد نبوی کو دیکھا ہوگا اور نہ بیت الحرام کو دیکھا ہوگا۔ تو ان 3 مہروں کو اتارا جائے گا شام کے اندر، اور 6 مہینے تقریباً سفیانی کو لگیں گے حالات کو کنٹرول کرنے میں اور شام کے اوپر مسلط ہونے میں۔ اس 6 مہینے کے اندر یہ سفیانی ابقا اور اصحاب، ان کے جتنے بھی پیروکار ہوں گے، ان سب کا قلع کما کرے گا اور اپنی حکومت کو قائم کرے گا سفیانی۔ اچھا، اس وقت شام میں اہل البیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی کیا صورتحال ہوگی؟ روایات کے اندر اس کو بھی بیان کیا ہے۔ غالباً 6 امام سے روایت ہے، پوچھا کہ جب فتنہ شام بپا ہوگا، سفیانی خروج کرے گا، تو شروع کے 1 اور 2 مہینے میں پیروان اہل البیت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ روایت کے جملے، شروع کے 1-2 مہینے، کیونکہ سفیانی اس کے نشانے پر شیعہ بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ رقیب اترے وہ ہوں گے ابقا اور اصحاب کی شکل میں، وہ ان کے ساتھ جنگ میں مصروف ہوگا، اور اہل البیت علیہ السلام کے چاہنے والے یہاں 1 سے 2 مہینے تک محفوظ رہیں گے۔ راوی سوال کرتا ہے خواتین اور بچوں کا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ خواتین اور بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا شام کے اندر اسپیشلی، لیکن 2 مہینے کے بعد مردوں کے اوپر مشکلات آئیں گی۔ تو امام مشورہ دیتے ہیں کہ شام کے مردوں کو چاہیے کہ وہ دوسرے شہروں کی طرف کیا کریں؟ ہجرت کریں، اور میں نصیحت کرتا ہوں انہیں کہ وہ مکے کی طرف ہجرت کریں، اس لیے کہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سب نے جمع ہونا ہے۔ سفیانی اور سفیانی کا لشکر 3 جگہوں میں تقسیم ہوگا۔ سب سے بڑا حصہ اس کا شام کے اندر، تقریباً 1,30,000 کے قریب عراق کے اندر، اس 1,30,000 میں سے 60,000 بالکل کوفہ کے قریب نخیلہ کے اوپر پڑاؤ لگائیں گے سفیانی کا لشکر۔ تو ایک حصہ خود شام کے اندر، دوسرا حصہ عراق کے اندر، اور تیسرا حصہ سفیانی کے لشکر کا کہاں ہوگا؟ حجاز میں ہوگا۔ اور عراق کی صورتحال یہ بھی بیان کی ہے اہل البیت علیہ السلام نے روایات کے اندر، اور عراق کی صورتحال کو 4 مرحلوں میں بیان کیا ہے۔ ایک مرحلہ امام کے ظہور سے پہلے کہ ستمگر قسم کے حاکم عراق کے اوپر مسلط رہیں گے، جو وہاں کے جو لوگ ہوں گے ان کی جانوں کے ساتھ آگ کی، خون کی ہولی کھیلیں گے، بہت ظلم و ستم ڈھائیں گے۔ یہ ایک مرحلہ۔
دوسرا مرحلہ، امام کا ظہور ہو چکا ہوگا لیکن امام نے ابھی اپنی نہضت کا آغاز نہیں کیا ہوگا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں اہل البیت علیہ السلام کے چاہنے والے سفیانی کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں گے، لیکن متاسفانہ یہاں پہ عراق کے اندر اس مرحلے میں کیا ہوگی، سفیانی کی عراق کے اوپر سفیانی قابض ہو جائے گا، عراق کے اوپر سفیانی قابض ہو جائے گا اس دوسرے مرحلے میں، اور شیعیان علی کی سر کی قیمت معین ہوگی۔ وہ کہے گا، اعلان کرے گا، کوئی شیعہ علی کا ایک سر اگر لے کر آ گیا تو اسے 1000 درہم ملے گا۔ تو ایک آگ کی ہولی اس دوران کھیلی جائے گی عراق کے اندر، یہ دوسرا مرحلہ۔ پھر تیسرے مرحلے میں امام حجاز کو اور خلیجی ممالک کو فتح کر کے آ جائیں گے عراق کے اندر، اور اس سفیانی سے امام کی جنگ ہوگی اور یہاں پہ سفیانی کو شکست ہوگی اور سفیانی شام کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اور چوتھا جو مرحلہ ہے عراق کا وہ یہ ہے کہ سفیانی جب بھاگ جائے گا شام کی طرف تو کچھ لوگ سفیانی لشکر کے عراق کے مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہوں گے، وہ وہاں کے مختلف چھوٹے چھوٹے گروہوں کو اکسائیں گے اور ایک طرح کی شورشیں وہاں پہ بپا ہو جائے گی، شورشیں، اور امام جو ہیں ان شورشوں کا کلا کما کریں گے اور یوں ایک امن قائم ہو جائے گا عراق کے اندر، اور عراق کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ کوفے کی شکل میں امام قرار دیں گے۔ اور جب عراق کے اوپر مکمل قابض ہو جائیں گے امام، تو اس وقت امام کی جو حکومت کا دائرہ ہوگا وہ کہاں سے کہاں تک ہوگا، یمن، پورا حجاز، خلیجی ممالک، ایران اور عراق، یہ امام کی حکومت کا دائرہ ہوگا۔ تو روایات کے اندر عراق کی صورتحال بھی بیان کی گئی۔ تو سفیانی کے ایک لشکر عراق میں، ایک حصہ شام کے اندر، اور ایک حصہ کہاں، حجاز کے اندر ہوگا۔ حجاز کے اندر، حجاز کے اندر کیسے؟ اہل البیت علیہ السلام نے اسے بھی نہایت ہی واضح طریقے سے کھول کے بیان کیا۔ دو وجوہات بیان کی۔ پہلی وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ جب ندائے آسمانی آئے گی، یہ ندائے آسمانی کب آئے گی؟ یہ ندائے آسمانی ماہ رمضان میں۔ بعض روایات کے اندر اس کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے، 23 رمضان، شب قدر کا جب اختتام ہوگا فجر، اس وقت یہ ندائے آسمانی آئے گی، اور اس ندائے آسمانی کو ہر کوئی اپنی زبان میں سنے گا۔ سویا ہوا بندہ بیدار ہوگا، بیٹھا ہوا بندہ کھڑا ہو جائے گا، گھروں کے اندر جو ہوں گے وہ سب باہر آئیں گے، اور یہ جو ندائے آسمانی ہوگی، ورڈنگ اس کی کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ اب قتل و کشتار بند کر دو، اب ظلم کرنا ختم کر دو۔ امام کا تعارف ہوگا نام اور ولدیت کے ساتھ، اور ندا آئے گی قائم آل محمد کی پیروی کرو، مہدی کی پیروی کرو، مہدی کا لفظ۔ تو لوگ نہایت ہی خوف سے اس آواز کو سنیں گے، باہر آئیں گے اور پوچھنے لگیں گے ایک دوسرے سے کہ یہ مہدی کون ہے اور کہاں ہے۔ جو اہل ایمان ہوں گے وہ سجدے میں گر جائیں گے اور امام سے ملاقات کی تیاری کریں گے۔ جو امام کے دشمن ہوں گے وہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کریں گے اور ذہنوں کے اندر شک اور تردید ایجاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ امام کو ڈھونڈنا شروع کریں گے، پیچھا کریں گے کہ ان کے اپنے خیال سے کہ امام کا قتل کر سکیں۔ تو جیسے ہی یہ ندائے آسمانی ماہ رمضان میں یہ بلند ہوگی تو اس وقت جو حجاز کی صورتحال ہوگی وہ نہایت ابتر ہوگی۔ حجاز کی، مکہ مدینہ کی صورتحال بہت ابتر ہوگی۔ ابتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ جو خلیفہ ان کا قتل ہو چکا ہوگا اور جانشینی کے اوپر قبائل کی جنگ ہوگی،
اور اس طرح کی جنگ ہوگی کہ صبح ایک قبیلہ جانشین بنے گا تو شام کو اس کا بھی قتل ہوگا، کوئی اور قبیلہ آ کے جانشین بنے گا. یہ صورتحال ہوگی. تو وہاں کی جو گورنمنٹ ہوگی، اب گورنمنٹ اور ہے، شاہنشاہیت بادشاہ اور ہے، اس کی جانشینی کا مسئلہ اور، جو گورنمنٹ ہوگی وہ بے بس ہو جائے گی. بے بس ہو کے وہ سفیانی سے مدد مانگے گی، سفیانی کو کہے گی کہ آؤ ہماری مدد کرو، یہاں کی صورتحال ابتر ہے. ایک وجہ تو یہ سفیانی کے حجاز میں جانے کی وجہ. دوسری وجہ کیا ہے سفیانی کے لشکر کا حجاز میں جانے کی؟ وجہ یہ ہے کہ جب ندائے آسمانی بلند ہوگی اور امام کی غیبت کبریٰ کا زمانہ ختم ہو جائے گا اور ایک طرح سے نئی غیبت صغریٰ شروع ہو جائے گی جو 3 سے 4 مہینے تک محیط ہوگی، تو سفیانی بھی بہرحال اسے بھی اس بات کا علم ہوگا اور سب کی نظریں اس وقت کہاں جمی ہوں گی؟ حجاز کے اوپر جمی ہوں گی، کیونکہ امام نے ظہور کہاں سے کرنا ہے؟ حجاز سے کرنا ہے، تو حجاز پر سب کی نظریں جمی ہوئی ہوں گی. تو سفیانی مخصوص ایک لشکر کو بھیجے گا امام کی تلاش میں حجاز. تو سفیانی کا لشکر یوں 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، ایک حصہ شام میں، دوسرا حصہ عراق کے اندر اور تیسرا حصہ حجاز کے اندر. اور حجاز کے اندر جو لشکر ہوگا وہ حجاز کے اندر جتنے بھی ہاشمی ہوں گے اس کو گرفتار کرے گا، بہت سوں کو قتل کرے گا. ایک بہن بھائی نام اس کا محمد اور فاطمہ، اسے بے دردی سے قتل کر کے مسجد نبوی کے دروازے پر ان کی لاشوں کو لٹکائے گا بے دردی سے. وہ صرف اس لیے کہ وہ جستجو کر سکیں کہ کہیں ان کے درمیان امام مہدی تو موجود نہیں ہے. پھر یہ جو لشکر ہے، یہ لشکر جب امام مکے میں جب جائیں گے اور وہاں پہ علناً عاشور کے دن، شب عاشور اور عاشور کے دن علناً جب اعلان کریں گے اور پوری دنیا کے لوگوں سے عاشور کے دن خطاب کریں گے، تو اس وقت ان کو مدینے میں یہ سفیانی کا لشکر ہوگا، انہیں معلوم ہو جائے گی کہ امام مکے کے اندر ہیں. تو یہ لشکر کس طرف جائے گا؟ مکے کی طرف جائے گا. راستے میں ایک صحرا میں یہ پورا لشکر دھنس کے مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. تو حجاز کے اندر جو سفیانی کا لشکر ہوگا وہ یوں تباہ ہو جائے گا. یہ سفیانی کے حوالے سے. اور پھر جب امام ظہور کا اعلان کریں گے تو اس وقت وہاں پہ جو حکومت ہوگی وہ حملہ آور ہوگی امام کے اوپر، امام کو قتل کرنے کے لیے. تو امام کے جو اصحاب ہوں گے، اچھا امام کے اصحاب بھی 3 طرح کے ہوں گے جو 3 مختلف طریقوں سے امام تک پہنچیں گے. کچھ لوگ تو پہلے سے پہنچے ہوں گے عام طریقے سے، اور کچھ امام کے ساتھ وہاں پر پہنچ چکے ہوں گے. کچھ لوگ ہوا اور بادلوں کے ذریعے، لفظ استعمال ہو گیا روایت کے اندر، ہوا اور بادلوں کے سہارے امام تک پہنچیں گے کچھ اصحاب. یہ دوسری کیٹیگری امام کے اصحاب کی. اور تیسری کیٹیگری امام کے اصحاب کی کہ رات اپنے بسترے میں سوئے ہوئے ہوں گے، صبح وہ خود کو مکے میں پائیں گے. یہ تیسری کیٹیگری امام کے اصحاب کی. یوں پوری دنیا سے امام کے اصحاب وہاں پہ جمع ہوں گے تو امام کو حلقے میں لیں گے اور امام کا دفاع کریں گے. اور اسی رات یعنی شب عاشورہ بیت اللہ اور پورے مکے کے اوپر امام کے اصحاب مسلط ہو جائیں گے. اور پھر امام لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. اور عاشور کے دن پوری دنیا سے امام کا خطاب ہوگا جو مختلف زبانوں میں نشر ہوگا، جس کے اندر اپنا تعارف امام حسین کے ذریعے امام کریں گے، جس کا تذکرہ میں نے پچھلی مجلسوں کے اندر کر دیا. اس کے بعد امام ایک معجزے کا انتظار کریں گے مکے میں، کہیں گے کہ میرے جد محمد نے ایک معجزے کا کہا ہے، جب تک وہ معجزہ رونما نہیں ہوگا میں مکے میں قیام کروں گا. وہ معجزہ کیا ہے؟ وہی سفیانی کا لشکر کا مکہ اور مدینے کے درمیان زمین کے نیچے دھس جانا. جب یہ معجزہ رونما ہوگا
تو تقریباً یمنیوں کے ساتھ اور دیگر اصحاب جو امام کے ہوں گے ان کے ساتھ امام آئیں گے کس کی طرف؟ مدینہ کی طرف آئیں گے، اور مدینہ کی طرف آ کے مدینہ میں ایک مختصر سی ایک جنگ ہوگی، اس جنگ کے بعد مدینہ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر یمنیوں کے ذریعے پورے خلیج پر بہت ہی آسانی سے امام کا تسلط قائم ہو جائے گا۔ پورا خلیج حجاز پر تسلط کے بعد امام یمنیوں اور دیگر اصحاب کے ساتھ حرکت کریں گے، کس کی طرف؟ عراق کی طرف آ جائیں گے۔ پھر عراق کی صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ عراق کے بعد شام اور بیت المقدس سے پہلے امام کی جنگ ترکوں کے ساتھ ہوگی، اور امام خود اس جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، امام اپنے کمانڈر کو بھیجیں گے اس جنگ کے لیے، اور ترکوں کو اس جنگ میں شکست ہوگی۔ اور اس کے بعد جو معرکۃ الکبریٰ جس کو نام دیا گیا ہے، اس کی امام تیاری کریں گے۔ وہ کیا؟ بیت المقدس کو آزاد کرنا، شام کے بارڈر پہ آ کے پڑاؤ لگائیں گے۔ سفیانی وہاں پہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوگا۔ امام علیہ السلام ڈائلاگ ہوں گے سفیانی کے ساتھ، اور سفیانی تیار ہو جائے گا حکومت امام کے حوالے کرنے کے لیے، کہ لیکن سفیانی کی پشت پر یہود و نصارہ ہوں گے، وہ اسے اکسائیں گے اور منحرف کریں گے۔ یوں یہاں پہ شام اور بیت المقدس میں سفیانی اور یہودیوں کے ساتھ معرکۃ الکبریٰ نام دیا گیا امام کا جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر غیبی مدد ہوگی، عجیب طریقے سے غیبی مدد ہوگی، کہ اگر کوئی دشمن پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا تو پتھر بولنا شروع کرے گا کہ میرے پیچھے بندہ چھپا ہوا ہے، آؤ آ کے مارو۔ سفیانی کا خاتمہ ہوگا اس جنگ میں، یہودیوں کا بھی کچھ شکست ہوگی، امام بیت المقدس کے اندر وارد ہو جائیں گے، اور جو بچے کچے یہودی ہوں گے وہ مختلف دیگر ملکوں کی طرف فرار کریں گے، اور بعد میں نہضت دجال یا خروج دجال کی شکل میں دوبارہ منظم ہوں گے، وہاں پہ اینڈ ہوگا یہودیوں کا۔ اب جب یہاں پہ بیت المقدس آزاد ہوگا تو رومی پہلے سے تیار ہوں گے، الرٹ ہوں گے۔ رومی یعنی یورپین جو آگے امریکہ تک، سب یہ پہلے سے ہائی الرٹ ہوں گے۔ جہاں جہاں تک ان کی رسائی تھی وہاں تک انہوں نے اپنا لاؤ و لشکر سب کچھ پہنچایا ہوا ہوگا، اور یہ تیاری کریں گے امام سے جنگ لڑنے کی۔ تو اسی اسنا میں حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ جیسے نازل ہو جائے گی مسیحیوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑے گی، اور حضرت عیسیٰ رومیوں اور امام کے درمیان صلح کرائیں گے، کانٹیکٹ باقاعدہ سائن ہوگا، 7 سال کا یہ روایات کے جملے، 7 سال کا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ مختلف یورپین کنٹریز کے اندر تبلیغ میں مصروف ہوں گے، اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور امام کے جو ہیں وہ چاہنے والے ہو جائیں گے۔ اور جب رومی وہ جو صلیبی ہے، یہ صورتحال جب ان کو نظر آئے گی تو انہوں نے جو صلح نامہ جس پہ سائن کیا تھا اس کو پھاڑیں گے اور امام کے ساتھ جنگ کریں گے۔ جب یہاں پہ رومی یعنی یورپین کنٹریز والے بشمول امریکہ یہ جب جنگ میں آ جائے گا تو اس وقت حضرت مسیح اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں گے۔ اس وقت تک حضرت مسیح اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کریں گے۔ اپنی پوزیشن کلیئر وہ کہاں کھڑے؟ وہ آئیں گے بیت المقدس، آ کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے، اور اس جنگ میں باقاعدہ امام کے ساتھ شریک ہوں گے، اور رومیوں کو شکست ہوگی اس جنگ کے اندر، اور یوں پوری دنیا کے اوپر امام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ سب نتیجہ کس کا نتیجہ؟ انہی مجالس کا نتیجہ۔ تو لہذا ان مجالس کی اہمیت کو عزیزان گرامی جان لے۔ چھٹے امام نے پہلے عرض کیا، ان مجالس کے اہداف ہدف کو بیان کیا کہ احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا،
تو ان مجالس کی اہمیت کو جان لے. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جب ندائے آسمانی ہوگی تو امام ان سے رابطہ کریں گے اور اپنے پاس بلائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح امام حسین نے خر کو بلایا تھا، حبیب ابن مظاہر کو بلایا تھا، بالکل اسی طرح بلائیں گے، رابطہ کریں گے. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جنہیں امام خود کہیں کہ میں فلاں جگہ ہوں، آ جاؤ میرے پاس. اللہ اکبر. اب حبیب سے پوچھے نا، جب حبیب تک امام حسین کا خط پہنچا ہوگا تو حبیب کی کیا کیفیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی. رات کا وقت سے کوفے کے اندر حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں، اتنے میں دق الباب ہوتا ہے. حبیب کہتے ہیں من الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو آواز آتی ہے انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. یہ سنا حبیب دوڑا دروازے کی طرف، کھولا، قاصد نے خط دیا. خط کو سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے لگایا، سر کے اوپر رکھا، اس کے بعد کھولا تو سب سے اوپر لکھا ہوا تھا من الحسین الغریب الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر. اللہ اکبر. اگلے جملے لکھا ہوا ہے حبیب ہماری نسبت رسول خدا سے کیا ہے یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہو، بس اتنا جان لو کہ دشمن نے مجھے گھیر لیا ہے، اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو تو جلدی آ جاؤ. بعض علماء نے لکھا ہے کہ خط کے اندر یہ جملہ بھی تھا حبیب یاد رکھنا میں اکیلا نہیں ہوں، زینب بھی میرے ساتھ. اور آخری جملہ جو اس خط کے اندر تھا وہ کیا تھا؟ وَعَلَيْكَ بِالْآجِلِ، حبیب جلدی آنا، دیر نہ کرنا. جب حبیب نے یہ صورتحال دیکھی، یہ خط جب پڑھ لیا زوجہ کے سامنے، تو زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے سوچا ذرا زوجہ کا امتحان لوں، کہا بوڑھا آدمی ہوں، اس عمر میں اب کیسے جاؤں میں مدد کے لیے. یہیں سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ کھڑی ہو گئی، چادر سر کے اوپر لے لی، کہا مجھے اجازت دو، میں جاتی ہوں حسین کی مدد کے لیے. یہ سننا تھا. حبیب کہنے لگے ہائے مصیبت کی گھڑی، آل رسول کے اوپر کس قسم کی مصیبت آ گئی کہ خواتین بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار. حبیب نے تیاری کی، غلام سے کہا غلام میرے گھوڑے کو تیار کرو، فلاں جگہ میں جا کے میرے انتظار کرو، کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں، میں خود کو وہاں پہنچاؤں گا. حبیب تیار ہو کے جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی. مسلم ابن اوسجہ ہاتھ میں خضاب لیے حمام کی طرف جا رہے تھے. حبیب نے پوچھا مسلم کدھر جا رہے ہو؟ خضاب لگانے جا رہا ہوں. حبیب نے کہا مسلم کیا میرے ساتھ کربلا نہیں آؤ گے؟ حسین نے بلایا ہے. یہ سننا تھا مسلم ابن اوسجہ نے، وہیں پہ خضاب پھینک دیا، گھر بھی نہیں گیا، حبیب کے ساتھ نکل گیا. مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں غلام کو پہلے سے بھیجا تھا. اب دیر ہو گئی تھی تو غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے آقا کی سواری
پریشان نہ ہونا، اگر میرے آقا نہیں آ گئے تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر کربلا جاؤں گا۔ جب یہ باتیں سنی حبیب نے تو کہا کہ میرے غلام، تو میرے آقا کے بارے میں اتنی محبت رکھتے ہو، جاؤ اس محبت میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ یہی سننا تھا۔ غلام نے مڑ کے کہا، آقا جب اپنی خدمت لینی تھی تو پاس رکھا، اب نواسۂ رسول کو ضرورت ہے تو مجھے اپنے سے دور کر رہے ہو۔ ایک چھوٹا سا قافلہ، حبیب کا غلام اور مسلم ابن اوسجہ، یہ تینوں روانہ ہو گئے کربلا کی طرف۔ جب خاک کربلا پر قدم رکھی، کوفے والی سائڈ سے جب گرد و غبار نمودار ہو گئی تو حسین نے عباس سے کہا، عباس، علی اکبر، استقبال کے لیے جاؤ، میرا بھائی آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ قریب آئیں گے، امام حسین حبیب کو گلے سے لگائیں گے، تکبیروں کی صدائیں بلند ہوگی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوگی، ایک عجیب سی خوشی کی ایک لہر دوڑے گی اصحاب امام حسین کے درمیان۔ اتنے میں زینب کی طرف سے پیغام آئے گا، حبیب زینب نے سلام کہا ہے۔ جب حبیب یہ سنے گا تو روایت کے جملے ہیں، کہتے ہیں کہ حبیب خاک کربلا کے اوپر بیٹھ گئے، امامہ سر سے اتارا، خاک کربلا کو سر کے اوپر ڈالنا شروع کیا اور سر پیٹنے لگے اور کہتے جا رہے تھے، ہائے غریب الوطنی، کہ آقا زادیاں غلاموں کو سلام کہے۔ حبیب جاتے ہیں جنگ لڑنے، 80 کے قریب، یہ روایت کے جملے ہیں، یزیدیوں کو فنار کی، آخر کتنا لڑتے، زخموں سے چور، گھوڑے سے گرے ہیں، آخری سلام دی ہے حسین کو۔ حسین حبیب کے سرانے پہنچے ہیں تو پہنچنے سے پہلے حبیب کی روح پرواز کر چکی تھی۔ تو حبیب کے جنازے کے اوپر میرے مولا و آقا حسین نے مرثیہ پڑھا ہے۔ مرثیہ کیا پڑھا ہے؟ مرثیہ یہ پڑھا ہے کہ خدایا میں حسین گواہی دیتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، یہ پوری رات میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور قرآن ختم کرتا تھا، یہ قاری قرآن تھا، یہ حافظ قرآن تھا۔ حبیب کی لاش کو اٹھانا چاہا، عباس آگے بڑھے، کہا مولا مجھے اٹھانے دیجئے۔ تو کیا جملے ہیں امام حسین کے؟ کہتے ہیں کہ عباس نہیں، یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، اسے میں خود اٹھا لوں گا۔ حبیب کے لاشے کو اٹھایا، 2 قدم چلے، لڑکھڑانے لگے۔ علی اکبر آگے بڑھے، بابا مجھے دیجئے میں اٹھاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں علی اکبر، میں خود گنج شہیداں تک لے کر جاؤں گا، یہ میرا مہمان ہے، میرا حبیب ہے۔ گنج شہیداں کے اوپر حبیب کی لاش کو لایا، رکھا۔ حبیب کا ایک بیٹا، اس کا نام قاسم ابن حبیب، جو کربلا کے اندر باپ کے ساتھ شہید نہیں ہوا۔ جب یہ قافلہ اسیروں کا کربلا سے نکلا ہے، نیزوں کے اوپر شہداء کے سر جب کوفہ پہنچا ہے تو قاسم ابن حبیب خولی کے پاس آیا، آ کے کہا یہ جو سر ہے نا، یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ سر مجھے دے دو۔ خولی کہنے لگا نہیں، اس سر کی قیمت لگی ہوئی ہے، دربار سے میں نے انعام لینا ہے، میں تجھے نہیں دے سکتا۔ تو قاسم کہتا ہے اتنے پیسے میں دے دوں گا، سر مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے نہیں، سر گنے جائیں گے، میں سر نہیں دے سکتا۔ بہرحال نہیں دیا سر۔ اب جب قافلہ یہاں سے نکلا کوفے سے شام کی طرف،
تو قاسم ابن حسن نے اپنے 10 دوستوں کے ساتھ خولی کے اوپر حملہ کیا اور باپ کے سر کو لینے میں کامیاب ہوا۔ جب جا رہا تھا تو امام زین العابدین کے قریب سے گزرا، گزرتے ہوئے کہا جس کا جوان بیٹا ہوتا ہے اس کے باپ کا سر نو کے نیزہ کے اوپر نہیں ہوتا۔ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک دفعہ امام سجاد تڑپ اٹھے، اپنے بابا کے سر کے قریب گئے، جا کے کہا بابا یہ سچ کہہ رہا ہے لیکن کیا کرے آپ کا بیٹا مشیت الہی کا پابند ہے، حکم الہی کا پابند ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ چلے آؤ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین،